السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوال و شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، آج کی گفتگو ایک منفرد، اہم، مخصوص، انتہائی ضروری، بے پناہ حساس، نازک موضوع پر ہے، اور وہ ہے کہ سید زادوں کے لیے زکوٰۃ کا حکم شرعی۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو ہاشمی ہیں، جو سید زادگان ہیں، جن کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جا کر ملتا ہے، خواہ وہ حسنی ہوں، حسینی ہوں، یہاں تک کہ فقہاء نے فرمایا کہ خواہ وہ ہاشمی ہوں، جعفری ہوں، عقیلی ہوں، علوی ہوں، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی انہیں زکوٰۃ دیتا ہے تو ان کی زکوٰۃ ادا، اس کی دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، میرا آج کا اس نشست کا اہم ترین سوال یہ ہے کہ ایسے افراد جو سید ہیں، وہ غریب ہیں، وہ محتاج ہیں، وہ نادار ہیں، وہ مفلس ہیں، وہ مقروض ہیں، وہ بے روزگار ہیں، اور وہ ان تمام اقسام ان میں پائی جاتی ہیں جو غیر سید کے اندر مستحق زکوٰۃ کی صورتیں ہیں۔ غیر سید میں مستحق زکوٰۃ کی جو 7 اشکال بیان کی گئیں، ان 7 زمروں میں، ان 7 شکلوں میں، ان 7 کیٹیگریز میں وہ سید کا جو ہے وہ درجہ پایا جاتا ہے کہ وہ ان کیفیت کو پہنچے ہوئے ہیں وہ سید۔ اب بتائیے کہ کیا ایسے سید کو زکوٰۃ دی جائے یا نہیں دی جائے؟ تب بھی علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی تو ہماری قوم کے پاس، ہماری قوم کے سرمایہ داروں کے پاس، صاحب نصاب افراد کے پاس، صاحبان زکوٰۃ کے پاس، صاحبان ثروت کے پاس، جنہیں اللہ نے سرمایہ کی دولت سے سرفراز فرمایا، سادات کرام، آل رسول، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خاندان کے افراد کی خدمت کے لیے کیا ترکیب ہے؟ آج عالم یہ ہے کہ ساری دنیا سید کا نام سنتے ہی عاشق رسول بن کے سیدوں کے ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں، سید صاحب کہہ کر آگے پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تحقیق بھی نہیں کرتے، کیونکہ فقہاء کا حکم یہ ہے، مسئلہ یہ کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہہ دے تو آپ کو اس کی تعظیم سیدوں کی سے کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ فی زمانہ ہر ایک کے پاس اس کا شجرہ نسب موجود نہیں، ہاں علماء ہیں، اولیاء ہیں، سجادگان ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں، یہ سب آج کا وہ طبقہ ہے سید زادوں کا جن کے پاس سلسلہ بسلسلہ ان کا شجرہ نسب موجود تھا، مگر عوام الناس میں ایک بہت بڑی تعداد سید زادگان کی ایسی ہے جن کے پاس ان کے سید ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہوتا، ثبوت سے مراد شجرہ موجود نہیں ہوتا۔ اب ایسی صورت میں سید زادگان کی مدد کیسے کی جائے؟ عزیزان گرامی، یہ بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے، افسوسناک پہلو ہے سماجی مسائل کا کہ ہمارے پاس، قوم کے پاس، ملت کے پاس سید زادگان کی امداد و اعانت، ان کی خیرخواہی اور ان کی خدمت کے لیے ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں، کوئی ترکیب نہیں، کوئی لائحہ عمل نہیں، نہ کوئی ہمارے پاس آرگنائزیشن ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ادارہ موجود ہے، نہ ہمارے پاس کوئی تنظیم ہے، نہ تحریک ہے، نہ افراد کا کوئی گروہ ہے، نہ ایسے کوئی سماجی سوشل ورکرز، ایسے کچھ افراد موجود ہیں جو خاص مختص سید زادگان کی خدمت کرنے کے لیے
اپنے آپ کو جو ہے وہ انہوں نے منتخب کر رکھا ہو یا مقرر کر لیا ہو کہ بھئی ہم سید سادگان کی خدمت کریں گے۔ کروڑ روپیہ رمضان شریف میں زکوٰۃ کا نکلتا ہے، اور مستحقین زکوٰۃ ملت اسلامیہ کے غرباء، افلاس، تنگدستی و فقر و فاقہ کے غرباء جو افراد ہیں ان کی خدمت ہوتی ہے، ان تک وہ سرمایہ پہنچتا ہے، ان کی مدد ہو جاتی ہے، مگر سید زادگان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بحمدہ تبارک و تعالی میں علوی النسب ہوں، اور مجھے الحمدللہ اس پر ناز ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نسبت مجھے حاصل ہے، فخر نہیں۔ بعض افراد اس میں تمیز کرتے ہیں، مجھے ان سے کوئی کلام نہیں۔ میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو علوی النسب ہونے کی وجہ سے سید نہیں مانتا تو آپ کسی کے ماننے کے لیے سید نہیں ہو۔ اگر کوئی مانے گا تو آپ کا نسب ثابت ہوگا؟ نہیں۔ اگر کوئی آپ کو نسب سے سید علوی النسب ہونے کی وجہ سے نہیں مانتا تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اس کے نہیں ماننے سے آپ کے جسم کے رگوں میں دوڑنے والا خون نہیں بدل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ کی جو نسبت ہے وہ نہیں بدل جائے گی۔ صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کے دور تک آپ دیکھیں، علویوں کو سادات کے زمرے میں شامل رکھا گیا تھا۔ خیر یہ ایک الگ بحث اور گفتگو ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خاندان رسول کے افراد ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو آپ ان کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ ان کے تعلیم کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کے خورد و نوش کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کے رہائش کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کے روزگار کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کے گزر بسر کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کیا آپ جانتے نہیں؟ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے، آپ کی زکوٰۃ میں ایسے بے شمار افراد ہوں گے جو سید ہوں گے اور جنہیں انجانے میں زکوٰۃ پہنچ جاتی ہے اور وہ آپ سے زکوٰۃ لے لیتے ہیں۔ ایسے شخص کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جو سید کو زکوٰۃ دے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، دیوان مصطفیٰ کہتے ہیں، سرکار کی محبت کے دم بھرتے ہیں، سرکار کا ذکر سن کر سرکار کی نعتیں پڑھ کے روتے ہیں، وہ قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے سوال کر لیں کہ میری آل، میرے خاندان کا فرد بھوکا تھا، پیاسا تھا، سحر و افطار کو ترستے تھے، عید میں پہننے کو اچھے کپڑے میسر نہ ہوتے تھے، افطار میں کھانے کو 2 وقت، سحر و افطار میں کھانے کو ان کو روزی میسر نہ ہوتی تھی، ان کے سروں پر چھت موجود نہ تھی، تم نے میری آل کا خیال رکھا؟ کیا جواب دیں گے وہ لوگ جو سیدوں کے ہاتھ تو چومتے ہیں مگر سیدوں کی مالی خدمت کرنا پسند نہیں کرتے؟ ایک دور تھا جو حضور کی بارگاہ میں لوگ تحائف لے کر آیا کرتے تھے، صدقہ بھی ہوتا تھا، خیرات بھی ہوتا تھا اور تحائف بھی ہوتے تھے۔ تحائف حضور اپنے خاندان کے لوگوں کو عطا فرماتے تھے اور صدقہ و خیرات امت کو دے دیا کرتے تھے۔ آج سید 2 طبقوں میں منقسم ہے۔ ایک طبقہ سید سادگان کا وہ ہے جن میں مشائخین ہیں، سجادگان ہیں، پیران عظام ہیں، نسل بعد نسل ان کے ہاں یہ معاملہ بڑا اسٹیبل ہو چکا ہے، ان کے رہن سہن بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ چکا ہے، وہ بڑی اعلیٰ سطحی زندگی بسر کرتے ہیں، اور عالم یہ ہے ان کی خوشحال زندگی کا بحمدہ تبارک و تعالی کہ وہ 7 پشتوں تک محتاجی، فقر و فاقہ، غربت و افلاس کا منہ تک نہ دیکھیں۔ لیکن وہیں دوسری سمت سید زادگان کی وہ بھی ہے جو بھوکی ہے، جو ننگی ہے، جو قرضدار ہے، جو فاقہ مست ہے، جو بے گھر ہے، جو مقروض ہے، جو مجبور ہے اور بھیک مانگتی ہے، زکوٰۃ و صدقات و خیرات لے کر مجبوری میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ لوگ جو سید زادوں کو بھولے ہوئے ہیں، وہ سید زادے جو عوام الناس میں ہیں، یہ قوم ان سید زادوں کو تو یاد رکھے ہوئے ہے جو علماء کی اولادیں ہیں، پیران عظام کی اولادیں ہیں، لیکن یہ قوم ان سیدوں کو بھول چکی ہے جو عوام الناس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ میری زبان سے درد اس لیے نکل رہا ہے کہ میں اس درد کو محسوس کر سکتا ہوں، دوسروں کے مقابلے اسے کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، آج بھی ایسے بے شمار سید زادگان ہیں، بے شمار، ہزاروں ہزار، لاکھوں لاکھ ہیں جو رمضان المبارک میں
کچھ جانتے ہوئے اور کچھ انجانے میں اپنے گزر بسر کے لیے لوگوں سے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، فطرہ لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور بے شمار سیدزادگان ایسے ہیں جو جانتے ہیں وہ سید ہیں لیکن زکوٰۃ لے نہیں سکتے، اس لیے خاموش ہیں۔ میری نگاہ میں ایک سیدزادے ایسے ہیں جنہوں نے مجھ سے ذکر کیا تھا، غالباً کچھ ماہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے بتایا تھا اتنے برے حالات ان کے چلتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک وقت کھانے کو میسر ہوتا ہے، ایک وقت کھانے کو میسر ہوتا ہے۔ کون ہے ان سیدزادگان کا پرسان حال؟ قیامت کے روز کون جواب دہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سیدزادگان کو بھول جانے پر جو عوام الناس میں پائے جا رہے ہیں، سماج میں پائے جا رہے ہیں، معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، جو بھیک مانگتے ہیں۔ تقریباً 22-23 سال پرانی بات ہے، جب میں ملازمت کیا کرتا تھا بمبئی میں، اس وقت ایک 10 سے 12 سال کا بچہ میرے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں جوتا پالش کرنے کا برش اور کچھ ڈبیاں تھیں۔ میں نے کہا، اس نے پوچھا آپ جوتا پالش کریں گے؟ میری عادت ہے الحمدللہ کہ میں جب کسی بچے کو ملازمت کرتا دیکھتا ہوں، کوئی کام کاج کرتا دیکھتا ہوں تو اس سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہو، آپ پڑھائی کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور اگر مجھ سے بن پڑتا ہے اور اس کے لیے ممکن ہوتا ہے تو میں اس کی سب سے پہلے پڑھائی کی سبیل بناتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک الگ موضوع انشاءاللہ زندگی نے وفاقی تو ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے نزدیک سب سے اہم مسئلہ ہماری قوم کے لیے پڑھائی اور روزگار، یہ دو مسائل اگر ان پر ہم نے قابو حاصل کر لیا تو ہماری قوم کے بہت سارے مسائل انشاءاللہ ان دو اسباب کی وجہ سے قابو میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ میں نے ان سے پوچھا تو اس بچے نے اپنا نام سید کے ساتھ بیان کیا، اور اتفاق کی بات رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ میرے بدن میں کانٹے کھڑے ہو گئے، میرے روم روم سے خوف و ہراس، ڈر ظاہر ہونے لگا، میرے بدن کا بال بال خوف سے، کیفیت سے، صورتحال سے لرزہ برندام تھا۔ جھرجھری آ رہی تھی میرے بدن میں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ننھے سے شگفتہ پھول کو جوتا پالش کرنے کے لیے چھوڑ چکے ہیں۔ کوئی ترکیب نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی لائحہ عمل نہیں ہے ہمارے پاس سیدزادوں کے لیے، ہمارے پاس ان کے لیے کوئی ترکیب نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ کم از کم میری اپنی سوچ یہ ہے، اور میرا یہ پیغام ہے ان سیدزادگان کی بارگاہ میں بصد ادب و احترام کہ جو خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، سجادگان ہیں، پیران عظام کی اولاد ہیں اور سید ہیں، وہ سیدوں کے لیے اپنے اپنے طور پر اللہ نے آپ کو اتنی کثرت سے مال و دولت عطا فرما دیا کہ کئی پشتیں آپ کی غربت و افلاس کا چہرہ نہ دیکھیں گی۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس ریاست میں رہتے ہیں، جہاں سے آپ کا تعلق ہو، آپ ایک تنظیم اور ایک تحریک یا ایک چھوٹی سی فرم تشکیل دیجئے اور اپنے شہر میں تلاشیں وہ سیدزادگان کو جو غربا ہوں، مساکین ہوں، محتاج ہوں، مجبور ہوں، بے کس ہوں، بے سہارا ہوں، بے گھر ہوں، اور ان کی پاک مال سے امداد کریں، اعانت کریں، ان کی خدمت کریں۔ اور عوام الناس میں وہ صاحبان ثروت جو زکوٰۃ، صدقہ و خیرات نکالتے ہیں وہ بھی اس پیغام کو لیں کہ وہ بھی بروز محشر اگر رسوا ہونا نہیں چاہتے تو سیدزادوں کے لیے ترکیب تیار کریں۔ سماج میں ایسے بے شمار سیدزادے موجود ہیں جو بھیک مانگ رہے، صدقہ و خیرات لے رہے، زکاتیں لے رہے ہیں، جوتے پالش کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں اپنے گھروں میں، ان کی تمنائیں انگڑائیاں لیتی ہیں اور مر جاتی ہیں، وہ ایک اچھا کپڑا نہیں پہن پاتے ہیں، وہ اچھی غذا نہیں کھا پاتے ہیں۔ سرکار کی امت کے صاحبان ثروت اتنا کھا لیتے ہیں کہ بچ جاتا ہے، بچنے کے بعد پھینکنے کے لیے جاتا ہے، مگر اسی رسول کی اولاد کے ہاں ایسا ہے کہ وہ کھانے کو ترس رہے ہیں وہ کھانے کو۔ بڑی رسوائی ہوگی بروز محشر ان سرمایہ داروں کے لیے جنہوں نے معاشرے میں پائے جانے والے غریب، مفلس، محتاج، بے سر و سامان سیدزادگان کو بھلا دیا ہے۔ میں نے ضمن میں 2 پوسٹ بھی تیار کی ہیں جو ہر ماہ رمضان مبارک میں اپنی ٹائم لائن پر پوسٹ کرتا ہوں، انشاءاللہ انہیں پوسٹ کروں گا۔ ہم سیدوں کو بھولے ہوئے ہیں، ہمارا فرض ہے۔ میں نے ابھی کل گفتگو بہت زیادہ لمبی ہو گئی، مجھے اس کا احساس ہے، میں نے ابھی کل
ایک عزیز ہمارے ان سے ذکر کیا کہ بھئی 2 سیدزادے ہیں میرے، کچھ جاننے والوں میں سے ہیں، آپ چاہیں تو میں ان کا نمبر آپ کو دیتا ہوں، ان کا پتہ آپ کو دیتا ہوں، اور آپ جو ہے وہ اگر پاک مال سے ان کی مدد کر سکتے ہوں تو ان کی مدد کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کاروباری حالات بڑے خراب ہیں، ہم زکوٰۃ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس زکوٰۃ دینے کا دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، بہرحال زکوٰۃ تو دینی ہے لیکن ہمارے پاس فی الحال سیدزادگان کی خدمت کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے۔ مجھے ان سے شکایت نہیں ہے، یہ تو دور ایسا ہے نا، صورتحال ویسی ہے، لیکن مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ جن کے پاس ہے، ان کے پاس تو نہیں ہے لیکن جن کے پاس ہے وہ سیدوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم دسترخوان پر بیٹھے افطار کے موقع پر اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، مجھ سے میری بڑی صاحبزادی نے سوال کیا کہ ابو جب سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور شرعی ہیلے کا حکم موجود ہے تو سیدوں کو شرعی ہیلا کر کے زکوٰۃ دے کر کیوں ان کی مدد لوگ نہیں کرتے؟ واللہ میں خاموش تھا، میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس لیے کہ یہ ایک چبھتا ہوا سلگتا ہوا سوال تھا۔ دن یہ آ گئے ہیں کہ سیدوں کو زکوٰۃ کا حیلہ شرعی کر کے مدد کرنے کی نوبت چلی آئی ہے۔ عزیزان گرامی، کہ دونوں طبقے سماج کے، ایک تو پیران عظام سیدزادگان، بسط احترام آپ سے ملتمس ہوں کہ سیدوں کے لیے اپنے شہروں میں، اپنی ریاستوں میں ایک تنظیم قائم کریں، ایک تحریک قائم کریں، ایک آرگنائزیشن بنائیں جہاں سے تلاشیں پورے شہر سے سیدزادوں کو، اور اس کا آسان راستہ اسکولوں سے، آپ اسکولوں میں جائیں اور ان سے فہرست حاصل کریں ان کے بچوں کی، اور ان میں جو سید ہوں ان کے پھر گھروں کی تفتیش کروائی جائے۔ خاص طور پر آپ کو یہ بچے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھنے والوں میں ملیں گے، پرائیویٹ اسکولوں میں تو چلیے پھر بھی کم ملیں گے، لیکن آپ پرائیویٹ بھی شامل کریں کہ ایسے افراد آج انگریزی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ جن کے گھر والے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے لوگوں سے قرض لیتے ہیں، لوگوں سے اسکالرشپ کی مدد لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہر صورت آپ لسٹ تیار کریں، گھروں کی تفتیش و تحقیق کریں اور سیدزادگان کے دروازے تک بسط ادب و احترام خدمت کی نیت سے ان تک نذرانہ پہنچا کر آئیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور قیامت کے روز سوال ہوگا تو اس کا جواب کسی کے پاس نہ ہوگا، کوئی جواب نہ دے سکے گا اس کا، اور سوائے رسوائی، شرمندگی کے، خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی کے کوئی چیز باقی نہ رہ جائے گی۔ عزیزان گرامی، معاشرے میں پائے جانے والے غریب، مفلس، محتاج، تنگدست، فاقہ مست، قرض والے، ڈوبے ہوئے قرض میں، بے گھر، بے سر و سامان سیدزادگان، عاشقان رسول کہلانے والے، عشق مصطفیٰ میں نعتوں کو پڑھ کر سن کر رونے والوں کی امداد و اعانت کے منتظر ہیں۔ اپنا حق ادا کریں، اپنا فرض ادا کریں، صرف اس سوال کو ذہن میں رکھیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز پوچھ لیا، میری اولاد، میرے خاندان کے لوگ بھوکے تھے، مقروض تھے، پیاسے تھے، اچھا کپڑا پہن نہ سکتے تھے، اچھی غذا کھا نہ سکتے تھے، ایک ایک دو دو نسلیں ان کی بے گھری میں بسر ہو گئیں، تم نے میری اولاد کو کیوں بھلا دیا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ رب العالمین مجھ سمیت ہم آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ و اکرم التسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔